یہ سلسلہ نہیں رکتا اور ہماری سیٹیں نہیں دی جاتی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک مربوط حکمت عملی کے تحت پروٹیسٹ کی طرف جانا چاہیے. یہ تو آپ کی تقریباً 117 نشستیں بن جائیں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں سیبی کاظمی, آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب. میرے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا موجود ہیں اور اس وقت بڑے اہم معاملات ہیں جو پارلیمنٹ میں, آپ کو پتہ ہے اس وقت لاجز میں موجود ہے, وہاں سگنل کی کچھ پرابلمز ہیں, اس وجہ سے شاید آپ کو تھوڑا سا مسئلہ ہو. معاملات بڑے اہم ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس صدر مملکت بلا نہیں رہے اور اس وقت اسپیکر کو زبردستی بلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی قانونی حیثیت کیا ہے یہ تو حامد بھائی سے پوچھیں گے, لیکن اس سے پہلے حکومت بنتے ہی جس طرح روکی گئی, اب اپوزیشن کو بھی روکنے کی پوری کوشش ہے. قصوروار کون ہے پوری قوم میں پوچھنا چاہ رہی ہے, جاننا چاہ رہی ہے. اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں کہ پنجاب میں جو لیڈرشپ کی کمزوری تو ہے, جس نے مریم نواز کے لیے آسانی ہوئی اور میڈم چیف منسٹر معاف کیجیے میڈم چیف منسٹر بنی, مجھے یاد نہیں رہا ان کی ابھی جو کنیزیں خاص ہیں, عظمیٰ بخاری صاحب ان کی جو منسٹرز ہیں وہ کہہ رہی ہیں سوری کہ مریم صاحبہ کا جو مذاق اڑائے گا وہ ریڈ لائن انہیں وہ چھوڑیں گے نہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے اب تو پبلک پراپرٹی ہیں, اب گلے میں اب لوگوں نے ڈھول کی جگہ 3 ڈبہ باندھ لیا ہے, تو اب تو ٹک ٹاک کی موجیں لگیں گی. بہرحال یہ بات طے شدہ ہے کہ وزارت اعلیٰ نے 20-15 نشستوں کی وجہ سے, لوٹوں کی وجہ سے نہیں, یہ جنرل ضیاء خان صاحب نے جو واردات 1970 میں کی تھی اسی واردات کا پارٹ 2 پلس چلا کے 120 سے زائد نشستیں انہوں نے پنجاب میں چھینی اور نون لیگ کو دی ہیں. اور زیادہ قصوروار سب یہ 15-20 لوٹے نہیں. اگر قصور دیکھنا ہے آپ نے تو الیکشن کمیشن میں آج کی واردات دیکھیں کہ آج شاہ محمود قریشی کی صاحبزادی جو مہربانوں ان کی درخواست لگی تھی, وہاں پہ جس حلقے میں ریٹرننگ افسر کو 6 مارچ بلانے کی بات کی, مسترد ووٹیں وہاں پر جو ہے وہ 16,555 ہیں اور 6,000 ووٹوں سے کوئی وہ ہاری ہیں وہ زبردستی. اب صوبائی اسمبلی کی جو نشستیں وہاں دیکھیں تو وہ صرف 4,000 کا کچھ فرق ہے. دوسری طرف N154 لودھرا میں تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار کی الیکشن کمیشن نے دوبارہ خود ہی گنتی کروا کے مارجن 6,499 سے کم کر دیا. اب یہ واردات آپ کو پتہ ہے بار بار ہو رہی ہے. اب یہ کیسز ٹریبیونل میں بھیجے جا رہے ہیں تاکہ لٹک جائیں اور ان پہ آپ کو پتہ ہے مضبوط اپوزیشن سے ڈر لگ رہا ہے, تگڑی اپوزیشن بنانے کے کام یہ اس وقت جو. لیکن تحریک انصاف اور مل کے یہ اتحاد جو ہے ان کا سنی اتحاد, یہ کسی صورت میں چھوڑیں گے نہیں, اس کو حکومت کو چلنے نہیں دیں گے. پیپلز پارٹی اس وقت مجبور ترین, مسلم لیگ بیکار ترین اور پی ٹی آئی مضبوط ترین جماعت کے طور پر. آج عظمیٰ کاردار صاحبہ کے ساتھ بھی بڑا عجیب اتفاق ہوا, مریم نواز کے گلے لگنے کی کوشش کی انہوں نے, بہرحال بری طرح جھٹک کے انہیں ان کی اوقات پہ لے گی, افسوس ہے. لیکن آل شریف کی یہی تو آپ کو پتہ ہے ادائیں ہیں. ابھی صدیق جان نے وہ بڑی زبردست بات کی کہ کل گھر سے نکلتے ہوئے چیک کیجیے گا کہ آپ کو کوئی سڑکیں, بازار دودھ اور شہد کی نہروں سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے جو صحافی ہیں وہ تو یہی واردات کریں کہ وزارت اعلیٰ پر مریم نواز آئی ہیں, لیکن ان کے اپنے لوگ خوش نہیں. حقان عباسی نے تو یہاں تک کہا کہ میرے سیاسی قد کی توہین ہے مریم نواز کو مبارک دینا, یہ ہارے ہوئے لوگ بندر بانڈ چوری کا مینڈیٹ لے کر آئے ہیں. تحریک انصاف کے بھی اسی طرح جو 4 لوگوں نے ابھی تک سنی اتحاد جوائن نہیں کی, ان کے پاس جو نشستیں ہیں وہ تقریباً 91 نشستیں بنتی ہیں. 92 تھیں, ایک اب چھین لی انہوں نے ظاہر ابھی دوبارہ. اور نہ جوائن کرنے والے بیرسٹر گوہر ہیں, اس کے علاوہ میاں اظہر صاحب ہیں, علی امین گنڈا پور ہیں اور لال ملی صاحب ہیں. یہ الیکشن کا یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ اگلے پارلیمانی الیکشن تک دوسری پارٹی یعنی پی ٹی آئی جوائن نہیں کر سکتے. یہ بڑا اہم معاملہ سے پوچھیں گے. اب کچھ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئی, جیسے علی امین گنڈا پور کے پاس تعزیت کے لیے آئے, لیکن علی امین گنڈا پور نے بھی ایک بات کی, اس نے کہا جو لوگ ہمیں چھوڑ کر گئے وہ بے غیرت بھی ہیں اور بزدل بھی ہیں, نہ بغیرتوں کو چھوڑوں گا نہ بزدلوں کو چھوڑوں گا, ان کے ساتھ آنے کی جگہ نہیں. اور ابھی بڑی اہم ایک اور خبر, لیٹسٹ خبر, جو صحافی اسد طور کو گرفتار کیا, یہ آپ کو پتہ ہے ایف آئی اے نے 5 گھنٹے ان کو رکھا, اس کے بعد گرفتار کر لیا. یہ مریم نواز صاحبہ کے اقتدار کے دوسرا صحافی, 2 دن کے اندر دوسرا صحافی آج اغوا مطلب گرفتار ہوا ہے. ابڈکشن ہی سمجھیں آپ اس کو, بڑا ظلم اور زیادتی کا معاملہ ہے. لیکن تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کا کل بہت بڑا معاملہ ہے اور اس سے پھر ساری سچویشن واضح ہوگی. ابھی میرے ساتھ صاحبزادہ حامد رضا موجود ہیں, بیک ٹو بیک ان کے انٹرویوز بک ہیں, اس لیے زیادہ ٹائم نہیں لگا. حامد بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. یہ بتائیں سب سے پہلے تو کل مخصوص نشستوں کی جو سماعت ہے اس میں آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟ 5 رکنی بینچ سننے جا رہا ہے, آپ کے کیس کیا ہے اور اس وقت آپ کے پاس ٹوٹل نشستوں کی تعداد کتنی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سبھی بھائی, ہم تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کے لیے کسی ہیئرنگ کی ضرورت نہیں ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ہمیں یہ نشستیں ویسے ہی الاٹ کر دی جائیں گی. تو الیکشن کمیشن سے امید تو یہی کریں گے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ہمیں ہماری سیٹس پرووائڈ کریں اور اللہ کرے وہ کر دیں. لیکن بہرحال آپ کے علم ہے کہ ماضی میں گزشتہ 2 سال سے 2.5 سال سے جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اس چیز کو بھی ظاہر ہے ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا ہے. اور دوسرا, ہمارے پاس اس وقت نیشنل اسمبلی کے اندر 92 ممبرز ہیں نیشنل اسمبلی کے, اور ایک ایم این اے کے حوالہ سے ہمیں ابھی رپورٹ ہوا جو لودھرا سے ہمارے ایم این اے ہیں کہ وہاں سے جو پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ تھے صدیق کانجو صاحب کو
खुद ही रिकाउंटिंग करके तो उन्हें जितवा दिया गया 1200 वोट से, और हमारी जो 60 प्लस एप्लीकेशंस हैं उन्हें फॉर्म 45 के मुताबिक ना उन्हें एंटरटेन किया जा रहा है, बल्कि उन्हें उल्टा ट्रिब्यूनल्स में फॉरवर्ड किया जा रहा है, ताकि वो 2 3 4 साल 5 साल लिंगर ऑन चलती रहें और उन पिटिशंस पर फैसला ना हो सके। बट ऑन द अदर हैंड साइड हम जो सीटें जीत भी चुके हैं वो सीटें भी हजम नहीं हो रही और उन्हें भी कम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल। तो ये 92 जो है ये फॉर्म 47 के मुताबिक आपको मिल चुकी है, नतीजा 91 हो गई अब तो। हाँ जी बिल्कुल, हमें फॉर्म 49 के मुताबिक भी जी 49 हमारा फॉर्म 41 जिसके अंदर वो फिर आपका पोस्टल बैलेट और तमाम चीजें कंपाइल होती हैं और दोबारा सारा चीज आपकी रिकॉर्ड के ऊपर आती है, उसके मुताबिक हमारी सीटें कंप्लीट हैं जी। तो 91 के हिसाब से आपको जो मखसूस नशिस्तें हैं, 26 नशिस्तों पर एक नशिस्त है, तो तकरीबन कितनी मखसूस नशिस्तों की आपको उम्मीद है कि आपको मिलनी चाहिए? देखें, नेशनल असेंबली के अंदर 4.5 के ऊपर एक सीट मिलती है जी। जी। तो अगर मौजूदा रेशो जो रखी जाए तो उसके अंदर तकरीबन हम 23 के करीब हमारी खवातीन की सीटें हैं और 3 हमारी मखसूस सीटें हैं जो कि 26 बनती हैं, तो 26 सीटें हमें मिलनी चाहिए जी। ये तो आपकी तकरीबन 117 नशिस्तें बन जाएंगी, आप तो मतलब बड़ी टफ किस्म की ओपोजिशन की पोजीशन में आ जाएंगे। तो इसके बाद हमें तो प्लान क्या है कि आप लोग टफ टाइम देंगे ओपोजिशन को, मतलब हुकूमत को इस वक्त, और साथ अपना एहतजाज का लाएअमल बनाएंगे, क्या इस वक्त लाएअमल क्या होगा? जी देखें, बिल्कुल जिस तरीके से पंजाब के अंदर गवर्नमेंट आज फॉर्मुलेट की गई है मरियम साहिबा की, और जिस तरीके से अवाम के मैंडेट को चोरी करके एक अवाम के ऊपर एक गासिब खातून को मुसल्लत किया गया है, और इसी तरीके से मरकज के अंदर करने की कोशिश भी की जा रही है। अवाम का मैंडेट जो 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो पंजाब में और फेडरल में हमारे पास है, लेकिन ना सिर्फ उस मैंडेट को चोरी किया गया बल्कि जो सीटें क्लियर हुई अब उन सीटों को भी चोरी किया जा रहा है, तो एहतजाज तो होगा। ये मैं आपको बता दूं, ये जो PMLN जिस इंतकाम वाली सियासत के ऊपर चलना शुरू हो गई है और जिस तरीके से आखिरी 4 दिन के अंदर पंजाब असेंबली के अंदर बिहेव किया गया है, एक बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर हमें इस नहज तक पहुंचा दिया गया फिर ऐवान नहीं चलेंगे। ये नहीं होगा, ये कोई 10 12 15 लोगों की अपोजिशन नहीं है, ये दोनों ऐवानों के अंदर हमारी 100 प्लस की अपोजिशन है, अराउंड 125 के अराउंड। तो हम वहां पर फिर इस ऐवान को और 125 बंदा जब चाहे तो ऐवान के लिए ऐवान की कार्रवाई बुलडोज करना उसके लिए मसला नहीं है। आपको अगर याद हो तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर सिर्फ 17 लोगों की अपोजिशन थी नेशनल असेंबली के अंदर, जिसमें मेरे वालिद भी शामिल थे। उन 17 लोगों ने उस पूरी असेंबली को तिगनी का नाच नचा दिया था। तो यहाँ पर तो 117 प्लस लोग होंगे। यहाँ पर हम चलना चाहते हैं डेमोक्रेसी के लिए, हमें अपना हक चाहिए, हमें अपनी सीटें चाहिए, उसके लिए हम आईनी कानूनी तौर पर अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। और अगर हमें इसी तरीके से दीवार तक लगाया जाता रहा तो मेरी अपनी रिकमेंडेशन तो ये होगी, देखिए इस वक्त पॉलिसी चल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन आपको पता है कि मैं डिफेंस लाइन के ऊपर कभी खेलने का आदी नहीं हूँ। आप या और मैं तो वैसे भी रेजिस्टेंस ब्लॉक से मकसद हाउस थिंकिंग से बिलोंग करने वाला बंदा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि अगर यही जुल्म सितम हमारे साथ जारी रखा गया तो मैं खान साहब को मिलकर लाजमन ये बात कहूंगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ये कहूंगा कि अब हमें डिफेंस से निकल के तो हमें एग्रेसिव पॉलिटिक्स करने की जरूरत है, जो कि इंशाल्लाह हम करेंगे भी, और यही फैसला तहरीक इंसाफ की क़यादत का भी होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल। अच्छा हामिद भाई, ये तो आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है। आप कह रहे हैं कि आप चलना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को चलाना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, इसीलिए आपने इलेक्शन लड़ा, आपको मैंडेट भी मिला, अवाम आपके साथ है, लेकिन ये लोग आपको चलने नहीं देंगे। इंतकामी कार्रवाई जैसे आपने बात की वो पंजाब में नजर आ गई है। अब इस सूरत हाल में इमरान खान को 8 महीने हो चुके हैं, वो इस वक्त जेल में है, और जिस तरह केसेस चल रहे हैं, अगर जुमेरात तक या उनकी रमजान से पहले अगर रिहाई हो जाती है इंशाल्लाह, जो कहा जा रहा है, अगर ऐसा मामला नहीं होता तो फिर आपके पास लाए अमल एहतजाज का, देखिए जमात इस्लामी और GDA ने 4-4 नशिस्तों पे पूरा सिंध इस वक्त सर पे उठाया हुआ है, तो आप लोग क्या करेंगे, किस तरह एहतजाज शुरू होगा? कि हम अपनी जीते सीटें जीतने के लिए कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, कानूनी रास्ते इख्तियार करें, और सेकेंडली हम ऐवान के अंदर जाएं और वहां पर अपनी प्रेजेंस को साबित करें। लेकिन अब जिस तरीके से चीजें अनफोल्ड हो रही हैं और चीजें हो रही हैं, तो उसके अंदर तो मेरा ख्याल है कि कल या परसों दोबारा इमरान खान साहब से मुशावरत करनी पड़ेगी, और इसके अंदर वो फिर जो भी एहतजाजी तहरीक का ऐलान करें, वो असेंबलियों से बाहर आने का ऐलान करें, वो जो भी करें, मैं आई विल स्टैंड विद इमरान खान डिसीजन जी।
بالکل صحیح بات ہے. ابھی اس وقت جو آپ کے ساتھ جو باقی جماعتیں ہیں، جیسے پنجاب میں لبیک پارٹی ہے، وہ بھی آج اسمبلی میں پنجاب اسمبلی میں بڑی مشکل میں تھے. جماعت اسلامی نے بھی جمہوریت بچاؤ احتجاج شروع کیا ہے. محمود اچکزئی بھی سامنے ہے. فضل الرحمان صاحب تو کھل کے کہہ رہے ہیں، ساری باتیں ہو رہی ہیں. تو کیا ان لوگوں کو آپ اپنے ساتھ ملائیں گے؟ دیکھیں میرے لیے اگر آپ میرے سے میرا ذاتی مشورہ جی. پوچھیں یا میری اپنی جماعت کی پالیسی پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آزمائے ہوں کو دوبارہ نہیں آزمانا چاہیے. ہم جو گزشتہ 2.5 سال سے جس خطاب کا نشانہ رہے اس کے اندر محمود خان اچکزئی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا بنیادی کردار تھا، اور انہوں نے ہر جگہ پر ہمیں اس نیز کے اوپر پہنچایا کہ ہم لوگ آج موجودہ سچویشن تک پہنچے. آج اگر ان کی سیٹیں نہیں نکلیں تو یہ ہمارے ساتھ احتجاج میں حصے دار بن گئے ہیں. اور ابھی مجھے یقین بھی نہیں ہے کہ یہ ہمارے احتجاج. آپ کے علم میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ دن پہلے 2 شخصیات کے بارے میں ایک بیان دیا، اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ نکلوائی اور نیکسٹ ڈے وہ ایک شخصیت کے بارے میں مکر گئے. اعلان انٹرویو میں انہوں نے 4 مرتبہ شخصیت کا نام لیا جی تھا. بالکل. لیکن بہرحال چونکہ ہم تو تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، اگر عمران خان صاحب چاہیں گے وسیع تر مفاد کے اندر یا پاکستان کے مفاد کے اندر تو اس کے اوپر پھر ظاہر ہے بیٹھ کے مشاورت کرنا پڑے گی. لیکن یہ میں نے جو اظہار کیا یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے جی جی کہ جن لوگوں کی وجہ سے ہم وکٹمائز ہوئے اور اس حال تک پہنچے ان کے اوپر ٹرسٹ کرنے کی کوئی ریزن میری سمجھ میں تو نہیں آتی. بالکل درست. اچھا ابھی کچھ لوگ سنی اتحاد کونسل میں شامل نہیں ہوئے کہ تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن بھی ہو رہے ہیں، تو ایسے لوگ جو شامل نہیں ہوئے ان کا سٹیٹس کیا ہے؟ کیا وہ مطلب اگر وہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں تو اس کے بعد صورتحال کیا ہوگی دونوں جماعتوں کی اتحاد کی؟ دیکھیں جو افراد شامل نہیں ہوئے نیشنل اسمبلی میں تقریباً 4 کے قریب افراد داخل نہیں ہوئے. اسی طریقے سے علی امین گنڈاپور صاحب جو ہیں وہ سنی اتحاد کونسل میں انہوں نے شمولیت اختیار نہیں کی چونکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کے اندر اپنے ریسپیکٹو سیٹس کے اوپر کینڈیڈیٹس تھے. اور ظاہرہ پی ٹی آئی نے بحیثیت جماعت اپنے تشخص کو بحال بھی کرنا ہے. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہماری مشاورت بھی ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کے بیکڈ کینڈیڈیٹس جو انہوں نے کامیابی حاصل کی، اب جب انہوں نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی ہے تو اب کمنگ الیکشنز تک بائی الیکشنز کے اندر تو پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہی جاری ہوگا، لیکن کمنگ الیکشنز تک اب وہ یہ دوبارہ نہیں کر سکتے کہ ایک مرتبہ اس جماعت کو چھوڑ کے تو پارلیمنٹ کے موجود اندر دوسری جماعت کو جوائن کریں. تو چونکہ ہمارا ایک دوسرے پر اعتماد بھی ہے اور یہ کوئی رشتہ بھی نیا نہیں ہے، 7 سال سے ایک دوسرے کے ساتھ چل رہے ہیں، تھرو تھک اینڈ تھن چلے ہیں. بعض اوقات کسی پالیسی پر ریزرویشنز بھی ہوتی ہیں لیکن ہمارا تعاون غیر مشروط رہا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہی سیٹ اپ اور یہی انڈرسٹینڈنگ آگے بھی چلے گی عمران خان صاحب کے باہر آنے تک تو اس کے اندر کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا. اچھا حامد بھائی، یہ تو بڑا آپ نے ٹیکنیکل پوائنٹ بتا دیا کہ کمنگ الیکشن تک یہ لوگ جو ہے اب ایس آئی سی آپ کی جماعت کو چھوڑ کر پی ٹی آئی میں نہیں جا سکتے، تو انٹرا پارٹی الیکشن میں بننے کے بعد پھر تحریک انصاف کے پاس قیادت کہاں سے آئے گی اور یہ اپنے بلے کا نشان لے کے، مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ معاملہ کس طرف جائے گا، تھوڑا اس پہ کلیئر کر دیں. دیکھیں اس کے اندر پی ٹی آئی کم از کم پی ٹی آئی کی پریزنس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر موجود ہو جائے گی. پی ٹی آئی کے 4 ایم این ایز جو نیشنل اسمبلی کے اندر ہیں وہ دوبارہ وہ نیشنل اسمبلی کے اندر ایز دا ریپرزینٹیوز آف پاکستان تحریک انصاف موجود ہوں گے. جو کے پی کے وزیر اعلیٰ ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہوگا. اور چونکہ پنجاب میں اور سندھ میں ہماری حکومت نہیں ہے تو وہاں پر جو بھی افراد آئیں گے لیڈر آف دا اپوزیشن آئے گا، یا پنجاب میں تو ہم ہی لیڈر آف دا اپوزیشن آئیں گے، سندھ میں تو جب ستم ہے کہ جو ایم کیو ایم اتحادی ہے وہی ایم کیو ایم وہاں پر لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے بھی کلیمنٹ ہے. تو اس کے اندر یہ چیزیں اسی طریقے سے آگے چلانی پڑیں گی. اور یہ سیٹلمنٹ موجود ہے اور یہ جو میں نے آپ کو اپنا نقطہ نظر دیا ہے یہ میری اپنی پرسنل انڈرسٹینڈنگ ہے جی جی ٹاکنگ ٹو دا لائرز اویلیبل ٹو می. ٹھیک. ابھی اپوزیشن لیڈر پھر اس سچویشن میں آپ کو کون آتا نظر آ رہا ہے؟ آپ بھی ماشاءاللہ بڑے دبنگ قسم کے رہنما ہیں اور تحریک انصاف کے لوگ بھی موجود ہیں، تو پھر اپوزیشن لیڈر اس صورتحال میں کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیں سمی بھائی میری ذاتی ایک تو جو بھی آدمی پارلیمنٹ کے اندر پہنچتا ہے اس کی یقیناً یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے کوئی پورٹ فولیو ملے. کوئی بھی بغیر کسی غرض کے نہیں آتا نیشنل اسمبلی کے اندر، لیکن چونکہ میرے اوپر اب اتنی زیادہ ذمہ داری آ گئی ہے اور تمام چیزیں میرے پہ ڈیپینڈ کر رہی ہیں تو میں اب یہ چاہوں گا کہ میرے حوالے سے تو لیڈر آف دا اپوزیشن کے اوپر پرسنلی میں معذرت خواہ ہی ہوں گا. میں چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی لیڈر آف دا اپوزیشن کا تعین کیا جائے، لیڈر آف دا اپوزیشن آئے ہاؤس کے اندر اور ہم ان کے ساتھ چلیں. لیکن آگے بہرحال فائنل فیصلہ چونکہ عمران خان صاحب کا ہوگا
اور وہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ انشاءاللہ اناؤنس کر دیا جائے گا. اچھا، یہ جو 4 لوگ جنہوں نے جوائن نہیں کیا، ایک بیرسٹر گوہر صاحب ہیں، ایک عمر ایوب صاحب ہیں، اس کے علاوہ کون ہے؟ حماد اظہر صاحب کے والد صاحب ہیں، میاں اظہر صاحب؟ جی بالکل، حماد اظہر کے والد صاحب بھی ہیں، غلام محمد لالی صاحب بھی ہیں، ان کی بھی جوائننگ نہیں ہوئی ہے جو بھی. اچھا، غلام اللہ، ٹھیک ٹھیک، یہ 4 لوگ ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جو ابھی آپ کو خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں اگر دیکھا جائے تو جن لوگوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا، ابھی دیکھنے میں کچھ لوگ ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. اب جیسے علی امین گنڈا پور کا آپ نے ذکر کیا، ان میں سے کچھ لوگوں کی ملاقاتیں بھی ہوئیں جو تحریک انصاف چھوڑ گئے یا جنہیں لوٹے کہا جاتا ہے. تو بظاہر تو وہ تعزیت کے لیے گئے ہوئے تھے، اسی طرح جو لوگ مل رہے تھے، خان صاحب نے کہا ہے ان لوگوں کا سوشل بائیکاٹ کرنا چاہیے جو لوٹے ہیں. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ جو لوگ تحریک انصاف چھوڑ چکے ہیں اب اسمبلی میں آپ کو ملیں گے یا دوسری جماعتوں کے، تو ان کے ساتھ آپ لوگوں کا روابط ہوں گے یا انہیں آپ کولڈ شولڈر دیں گے؟ نہیں بھائی جان، میں اپنی ذاتی کیپیسٹی کی آپ کو بات کر سکتا ہوں. ظاہر ہے انسان اپنے انفرادی عمل کا جواب دہ ہوتا ہے اور آپ کسی کو روک بھی نہیں سکتے کہ اگر ان کے ساتھ کو پرانے خاندانی مراسم ہیں کہ آپ ان کو، یا ان کے کوئی تعلقات ہیں کہ آپ انہیں کہیں کہ جی آپ شیک ہینڈ نہیں کریں گے. لیکن میں آپ کو اپنی ذات کی حد تک بتا سکتا ہوں جی جی کہ ہم نظریاتی لوگ ہیں. جن لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا، جو اس موومنٹ میں ہمارا حصہ رہے، جنہوں نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، جو مصائب کے ٹائم سے گزرے، ان کے لیے تو ظاہر ہے کولڈ شولڈر نہیں ہو سکتا. ان کے لیے تو وارم ویلکم ہوگا، ان کے ساتھ ہم بیٹھیں گے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہماری رائیولری ہے، جن کو ہم ظالم کہتے ہیں اور وہ ظالم ہیں، انہوں نے ظلم کیا ہے، وہ ظلم کے پارٹنر ہیں، میں تو کم از کم ان کے ساتھ شیک ہینڈ نہیں کر سکتا اور ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا. سو فرام مائی سائڈ اٹ ول بی اے کلیئر اینڈ بلیک اینڈ وائٹ کائنڈ آف بالکل. اے کولڈ شولڈر. اچھا، اب آخری سوال کیونکہ آپ نے جانا بھی ہے، یہ ابھی جو قومی اسمبلی کا اگر ان لوگوں نے اجلاس بلا لیا، جو یہ کوشش کر رہے ہیں اسپیکر کو بلا کے، تو پھر آپ بھی کیا پارلیمنٹ میں جس طرح پنجاب میں باہر فارم 45 والے تمام امیدواروں کو بلا کے اس طرح کا ایک اجلاس کریں گے، حلف اٹھوائیں گے، یہی معاملہ ہوگا وہاں پہ بھی؟ دیکھیں، اول تو اسپیکر صاحب نے جو اجلاس بلایا اس اجلاس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ اسپیکر صاحب پریزیڈنٹ کی طرف سے آئے ہوئے آرڈرز جو ہیں، جو انہوں نے اسمبلی کال کی ہوتی ہے، اجلاس کال کیا ہوتا ہے، اسی کو ماننے کے پابند ہیں. تو اس کے اوپر ہمارے وکلا کی تو بڑی واضح ابھی تک رائے ہے کہ اسپیکر صاحب یہ اجلاس بلانے کا اختیار نہیں رکھتے، اور ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے ہم صبح عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹائیں کہ اسپیکر صاحب کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. اس کے اوپر میرا خیال ہے چونکہ ایک سرٹن ابھی یہ پچھلے 2-3 گھنٹے کی ڈیولپمنٹس ہیں، ابھی وکلا کے ساتھ مشاورت بھی چل رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ان another 2 hours ٹائم ہم زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم اس کے اوپر پراپر رسپونڈ کر سکیں کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. بس آخری سوال جو سینٹ کے حوالے سے، سینٹ اور پریزیڈنٹ کے الیکشن، اس میں بھی آپ لوگوں کی تیاری مکمل ہے، بھرپور مقابلہ کریں گے؟ جی انشاءاللہ بھرپور مقابلہ کریں گے. جی سینٹ میں مخصوص سیٹیں ہمیں اسی لیے نہیں دی جا رہی تاکہ ہماری سینٹ کی سیٹوں کی تعداد کو کم کر کے اگر ہم موجودہ مخصوص سیٹوں کے ساتھ اگر ہم ووٹنگ ہوتی ہے تو ہم سینٹ کے اندر پاکستان تحریک انصاف پھر بھی سب سے بڑی پارٹی موجود رہے گی. لیکن اگر مخصوص سیٹیں ہمیں نہیں دی جاتی تو ہماری 7 کے قریب 7 جو سیٹس ہیں سینٹ کے اندر وہ کم ہونے کا خدشہ موجود ہے. اور یہی شاید کیا بھی جا رہا ہے کہ ہمیں سینٹ کے اندر ہماری اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن انشاءاللہ ہم ریزسٹ کریں گے اور پورے طریقے سے کریں گے. پورے پاکستان میں 2/3 میجورٹی چھینی گئی. حامد بھائی، یہ اب آپ کی ذاتی رائے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، تحریک انصاف کی نہیں، آپ کے خیال میں انہیں احتجاجی جو سیاست ہے اس کی طرف جانا چاہیے، بھرپور احتجاج، اسٹریٹ پاور شو کرنی چاہیے؟ میرے خیال میں تو ہمیں اسی وقت چلے جانا چاہیے تھا جب رزلٹوں کو مینیپولیٹ کیا جا رہا تھا اور 9 تاریخ کی صبح کو چیزوں کو بدلا جا رہا تھا. تو قوم ایک ہیجانی کفیت میں تھی، ایک غصے میں تھی. ہم اگر اس وقت ہی احتجاجی طریقے اندر چلے جاتے تو شاید بہت سارے ریزلٹس حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے. لیکن ظاہر ہے ہر امیدوار کی اپنی ایک فیڈ بیک بھی ہوتی ہے، اس کو اپنی حیثیت بھی ہوتی ہے، اس نے اپنے معروضی حالات کو بھی مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو شاید ہو سکتا ہے کہ ایسے تمام کینڈیڈیٹس کی ایما کے اوپر ہی احتجاجی تحریک کو ڈیلے کیا گیا ہو. کیونکہ میں تو 3 دن آپ کو پتا اپنی قومی اسمبلی کی سیٹ پر اپنا رزلٹ بچانے میں مصروف تھا. تو اس وقت تو میری سے اس حوالے سے نہ مشاورت ہوئی تھی اور نہ میں اس کے اوپر اپنی رائے دے سکا. لیکن اس وقت ہمیں کرنا چاہیے تھا. اب اگر لیٹ بھی ہو گئے ہیں تو اور یہ سلسلہ نہیں رکتا اور ہماری سیٹیں نہیں دی جاتی تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ایک مربوط حکمت عملی کے تحت پروٹیسٹ کی طرف جانا چاہیے. جی بالکل صحیح. حامد بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تھینک یو.